بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین یہ محترمہ کا بیان سماعت فرمائیں. زبردستی 3 بجے تک کھینچی ہوئی کلاسیں، یعنی 2 بجے کلاس ختم ہوگی تو 2 بجے کے بعد جی ظہر کی نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں، جی ظہر کی نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں، تسبیح پڑھ لیں، یہ والی صورتیں یہ ابھی پابندی سے بیٹھ کے سب نے یہیں پہ بیٹھ کے یہ ساری صورتیں پڑھنی، یعنی ایک تو جسم ٹوٹ رہا صبح سے بیٹھے ہوئے اور پھر جو زبردستی دوپہر کو صورتیں پڑھائی جاتی ہیں اور نہ بیٹھا جائے لیکن 3 بجے تک بیٹھ رہے ہیں. 3 بجے آرڈر آیا سو جائے، روبوٹک نہیں ہوتا سو جائے، ہاں جی سو گئے. 4:30 بجے پھر سر کے اوپر ایک کھڑی ہے، اٹھو اور اٹھانے کا طریقہ یو کانٹ امیجن کہ میں ایسے کسی کتے کو نہ اٹھاؤں جیسے وہ انسانوں کو اٹھاتے. دروازے کے اوپر زور زور سے سوٹی کو ماریں گے کہ سویا ہوا بندہ اپنے حواس باختہ کر کے اٹھے گے، بم پھٹ گئے میرے سر پہ. اٹھو اثر کی نماز پڑھو، اثر کی نماز کے بعد فلاں صورتیں ابھی بیٹھ کے پڑھو. اچھا جی اثر سے مغرب تک بھی وہیں جائیں نماز پہ بٹھا کے رکھ لیں. اٹھو مغرب کی نماز پڑھو، مغرب کی نماز پڑھو. آپ چلے سارے اپنی اپنی کتابیں کھولیں، تکرار کرنا شروع کریں اپنے سبق کی. بیچ میں کھانے کا وقفہ، کھانا لگ گیا اوپر جائیں کھانا کھا لیں. آدھا گھنٹہ کھانا کھایا، کھانے کے اینڈ میں شروع میں بھی کوئی نہ کوئی تقریر ضرور ہوتی تھی، کوئی ایک بچی اٹھ کے کوئی دعا پڑھ رہی ہے تو کوئی، مطلب دین میں یہ چیز کہاں پر ہے سائیکو والا. اس کے بعد ختم ہوا 11. انہوں نے کافی لمبی اپنی روٹین بیان کی مدرسے کی، اور یہ بھی نہیں بتایا کون سا مدرسہ ہے، کہاں پہ ہے اور کہاں اتنا ظلم ہوا ان پر. مدارس میں ہم لوگ بھی پڑھے ہیں، ایسا کوئی ظلم ہم نے سنا ہی نہیں کبھی جتنا یہ آپ بیتی بیان کر رہی ہیں. سب سے پہلے تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ والدین بچے سے مشورہ کریں کہ آپ نے کیا پڑھنا ہے. جو بیچارے کو تجس سے چڑ ہے، جس کو صورتیں پڑھنے سے بیچارے کو الجھن ہوتی ہے اور جس کو اپنی زندگی کے لیے الگ ٹائم زیادہ ضروری لگتا ہے، اس کو مدرسے نہ بھیجیں، اس کو ادھر بھیجیں جہاں اس کو اپنا ٹائم ملے. ٹھیک ہے، اپنی زندگی کو ٹائم دینے والا، جس کو بڑی گھٹن ہوتی ہے اسلامی ماحول سے، اس کو ادھر نہ بھیجیں. اسلام کی طرف ان کو بھیجیں جو بچے شوق سے کہیں کہ ہم نے جانا ادارے میں پڑھنا ہے. اور محترمہ اگر اتنی تکلیف آپ کو ہے تو آپ چھوڑ دیں مدرسہ. کسی نے آپ کو گن پوائنٹ پہ داخلہ لے کے دیا ہے، اور اگر کسی نے دیا تو اس نے غلط کیا آپ کے ساتھ. آپ مدرسہ چھوڑ کے گھر تشریف لے جائیں اور مدارس کے خلاف زہر نہ اگلیں. اس سے نقصان کیا ہوگا؟ آپ تو پڑھیں نہ پڑھیں مسئلہ نہیں ہے، نقصان یہ ہوگا کہ آپ کے سوشل میڈیا پر بیان کی وجہ سے اگر کوئی مدرسے نہ گیا تو اس کا گناہ کس کے کھاتے میں ڈلنا ہے؟ آپ کے. کیونکہ برائی کو جس نے ایجاد کیا اس کا گناہ بھی اسی کے کھاتے ڈلنا ہے. اور پھر آپ کی ویڈیو کے نیچے جو اسلام اور مدارس کو اور مسلمانوں کو گالیاں نکالی جانی ہیں، وہ بھی آپ کی اس تحریک کا جو ہے کارنامہ ہوگا، اور اس میں بھی آپ جو اجر ملنا ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے. تو اس لیے آپ اپنے والدین سے رجوع کریں. ایسے ادارے میں، کسی ادارے میں ایسی روٹین نہیں ہے میرے علم میں. کوئی ہو، شاید آپ سچ کہہ رہی ہوں، لیکن اگر ہے بھی صحیح تو آپ چھوڑ جائیں، وہاں نہ پڑھیں، کسی اور ادارے میں داخلہ لے لیں جہاں روٹین ٹف نہ ہو، آپ کو جن چیزوں سے چڑ ہے وہاں پہ نہ ہو. اللہ تعالیٰ دین کے خلاف بات کرنے سے ہم تمام مسلمانوں کو محفوظ فرمائے.